کہتا ہے 40 سال ہو گئے میں بے قند شہر کے اندر بازار میں نہیں گیا، بس میرا مشغلہ حدیث پڑھنا، حدیث پڑھانا، طلباء کا رش اتنا ہوتا ہے، اسی میں محو، اسی میں غرق۔ 24 گھنٹے جس مجلس میں، جس زبان پہ قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں ہوں، حدثنا اخبرنا، پیغمبر سے رشتہ ہو، بار بار سرور کونین علیہ السلام سے درود پڑھنے کا موقع ملے، ایک بندہ کہتا میری طبیعت دہریہ جیسی ہو گئی، دل کو چین نہیں مل رہا تھا، میں نے کسی سے رابطہ کیا، کوئی صورت ہے بہتر ہونے کی؟ بلا تاخیر دعوت سخندیاں گا مجاہد انتک حضرت علامہ عبدالرشید حجازی صاحب کہ وہ تواڈے نال ہم کلام ہون، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا تم سب میں بہترین وہ شخص ہے، وہ بندہ ہے، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے جو قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے، قرآن سیکھے، قرآن سکھائے۔ حضرات جی وقار، آج کی یہ مبارک نہایت متبرک اور علمی مجلس ہمارے برادر عزیز قاری محمد ارشد صاحب حافظہ اللہ تعالی، ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع فیصل آباد کے اس ادارے کے حوالے سے ہے۔ ماشاءاللہ اس ادارے میں طالبات کافی تعداد میں قرآن و سنت کے نور سے منور ہو رہی ہیں، اللہ اس کو اور زیادہ خیر و برکت کا باعث بنائے۔ تعلیم، علم اور علم تو ہے ہی قرآن اور حدیث کا نام، باقی فنون ہے، علوم نہیں ہے۔ علم یہی ہے جو قرآن میں، جو وحی والا ہے، جو آسمان سے نازل ہونے والا ہے، اور وہ خوش نصیب گھرانے ہیں جن کے بیٹے یا جن کی بیٹیاں اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے اس وحی والے علم سے روشناس ہو جائیں، پڑھنا شروع کر دیں اور پڑھیں۔ یہ مجلسیں اتنی بابرکت ہوتی ہیں، علم والوں کی مجلس۔ ایسے نہیں فرمایا تھا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ اچھا حضور وہ کون سے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ مجلسیں جو قرآن کی اور حدیث کی مجلسیں ہیں، جہاں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، جہاں حدثنا اخبرنا کی آواز آتی ہے، وہ بڑے خوش نصیب ہیں، وہ مجلس بڑی بابرکت ہے۔ ایسی مجلسیں، ایسے ادارے جو در حقیقت آج کے اس پرفتن دور میں بھی مضبوط ترین اسلام کے کلے ہیں اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ۔ اللہ انہیں آباد شاد رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، فتنوں کے جھکڑ، فتنوں کے طوفان جتنے برپیں سب سے بچا کر اللہ اس شمع کو روشن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ایسی شمع فروزاں کیے ہوئے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ایسی شمع کو جلانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور حضرات یہ مجالس امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم خیر چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو تو علماء کی مجلس میں بیٹھو، وہاں خیر میسر ہوگا، وہاں سے خیر ملے گی، برکت ملے گی، رب کی رحمت میسر آئے گی۔ آج کی مجلس میں
بنیادی طور پر ہمارے چیف گیسٹ نہایت قابل احترام جماعت کے عظیم ترجمان اور جماعت کی پہچان برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد صہیب میر محمدی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ وہ ہیں، انہی کا درس ہوگا۔ میں تو اس بابرکت مجلس میں حصہ لینے کے لیے تھوڑا سا ٹائم ان کے درس سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی شرن بھی وہ مہمان ہیں، ہم یہاں میزبان کی حیثیت سے ہیں۔ مہمان کا اکرام، مہمان کا احترام، یہ ہمیں دین کی تعلیم ہے، شریعت کی تعلیم ہے۔ حضرات، ایسی مجالس، ایسے ادارے، ایسی مجلسیں جہاں علماء لوگوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی پہنچانے والے ہیں، کتنی بابرکت ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم درس فرما رہے ہیں، 3 بندے باہر سے آتے ہیں۔ ایک بندہ بیٹھا، اس نے دیکھا حضور کے قریب مجلس میں، درس میں قریب جگہ ہے، باوقار طریقے سے پھلانگے بغیر، مجلس درم برم کیے بغیر، انتہائی وقار کے ساتھ اس شوق، چاہت اور خواہش میں کہ مربی کے جتنا قریب ہوں گا فائدہ زیادہ ہوگا، وہ آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ دوسرا ذرا شرمیلا تھا، وہ جہاں جگہ ملی وہیں پہ بیٹھ گیا۔ تیسرا بندہ بیٹھا، اٹھا اور گھر چلا گیا۔ کائنات کے امام صلوات اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اٹھ کر گھر چلا گیا، اعراض کر گیا، مجلس سے رخ موڑ لیا، اللہ نے بھی اس سے رخ موڑ لیا۔ اللہ بھی اس سے ناراض ہو گیا، جیسے اس نے رخ موڑا اللہ نے بھی رخ موڑا۔ اور دوسرا بندہ جو درمیان والا ہے وہ شرمیلا تھا، اللہ نے بھی اس سے شرم والا معاملہ فرمایا، اسے عذاب نہیں دے گا۔ تیسرا بندہ چونکہ وقار، عزت اور احترام کے ساتھ آگے آیا ہے، جگہ ٹھکانے لی ہے، اللہ نے بھی اسے اپنا ٹھکانہ دیا اور اپنی محبت سے مالا مال فرما دیا۔ حضرات ذی وقار، یہ مجلسیں ایسے روایتی نہیں ہوتی، اتنی بابرکت ہوتی ہیں شاید جس کا ہم تصور بھی نہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک بڑے عظیم شاگردوں میں سے ہیں محمد بن سلام البیکندی، وہ فرماتے ہیں، اور ان کا اتنا تدریس کا ملکہ تھا، حدیث پڑھانے کا، طالب علموں کا رش بے پناہ ہوتا، بے پناہ رش ہوتا، جگہ نہ ملتی۔ میں نے اس زمانے میں بھی ایک شخص کو دیکھا ہے، مجھے موقع ملا، شیخ عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ پشاور میں تھے، جو دیوبندیوں سے اہل حدیث ہوئے تھے۔ مجھے یاد ہے جس دن انہوں نے اہل حدیث ہونے کا اعلان کیا، 600 دیوبندی علماء اہل حدیث ہو گئے تھے، کہ جسے مولانا عبدالسلام رستمی حق سمجھتا ہے حق وہی ہے۔ 600 بندے اہل حدیث ہوئے تھے، بہت بڑا انقلاب آیا تھا، بڑے ماہر تھے قرآن میں بھی حدیث میں بھی۔ اشتیاق تھا میرے دل میں ان کے دیدار کا، زیارت کا۔ مجھے پتہ چلا کہ ماہ رمضان میں وہ پورا مہینہ درس قرآن دیتے ہیں اور لوگ بڑے ذوق شوق سے آتے ہیں۔ میں بھی شوق سے چلا گیا۔ آپ شاید تصور نہیں کر سکیں گے، ہم جب پہنچے ہم آرام سے اپنے حساب سے گئے، وہاں کوئی جگہ نہیں تھی مسجد میں، صحن میں، ٹوٹیوں پہ جہاں ہم بیٹھ سکتے، ہر سب ساری جگہ فٹ، بلکہ ٹوٹیوں کی چھت پہ بندے، مسجد کے درمیان برآمدے کی چھت پہ اس پہ بندے۔ میرے لیے یہ بات بڑی عجیب لگ رہی تھی کہ 2 درخت تھے، 6 بندے ان پر بیٹھے قلم سے لکھ رہے تھے، جگہ نہیں ملی ان کو، اور شیخ درس دے رہے ہیں، بڑے تحمل سے دے رہے ہیں، روزہ رکھا ہے، کمال کا درس ہوتا۔ جتنی دیر بیٹھنے کا موقع ملا میں نے انہیں منفرد اور عظیم پایا۔ حضرات ذی وقار، امام بیکندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 40 سال گزر گئے، بیکند صاحب ماموں کا انجن ورگئی ہونا قصبہ، کوئی بڑا شہر تو نہیں ہے، کہتا ہے 40 سال ہو گئے میں بیکند شہر کے اندر بازار میں نہیں گیا، بس میرا مشغلہ حدیث پڑھنا، حدیث پڑھانا،
طلبہ کا رش اتنا ہوتا ہے، اسی میں محو، اسی میں غرق، 24 گھنٹے جس مجلس میں جس زبان پہ قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں ہوں، حدثنا اخبرنا، پیغمبر سے رشتہ ہو، بار بار سرور کونین علیہ السلام سے درود پڑھنے کا موقع ملے، ایک بندہ کہتا میری طبیعت دہریہ جیسی ہو گئی، دل کو چین نہیں مل رہا تھا، میں نے کسی سے رابطہ کیا، کوئی صورت ہے بہتر ہونے کی، تو انہوں نے ریفر کیا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف۔ امام صاحب سے اس نے آ کے اپنا مسئلہ سنایا، آپ نے فرمایا 2-3 دن میرے پاس رہو، میرے درس حدیث میں بیٹھو، تیرے مسئلے کا حل بعد میں بتاؤں گا۔ وہ 3 دن تک آپ کی مجلس میں بیٹھتا تھا، حدیث پڑھتا تھا، بار بار درود پاک پڑھنے کا موقع میسر آ رہا تھا۔ تیسرے دن حضرت نے بلایا کہ آؤ بھئی تیرے مسئلے کا حل بتائیں۔ اس نے کہا حضرت حل ہو گیا ہے، مسئلہ حل ہو گیا ہے، میرے دل کو جو قرار اور چین اور سکون اور طمانینت نہیں مل رہی تھی، اس حدیث کی برکت سے، بار بار درود پاک پڑھنے کی برکت سے مجھے چین مل گیا ہے۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 40 سال لمبا عرصہ ہے، زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے، میں اپنے شہر کے بازار میں نہیں گیا۔ وہی اس میں ایک عجیب واقعہ لکھتے ہیں ان کے ترجمے کے اندر کہ گھر میں تشریف فرمائے، درس جاری ہے، دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، امام صاحب خود باہر تشریف لے گئے، دیکھا ایک انسان باہر کھڑا ہے، اس سے پوچھا میاں صاحب کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا جی میں انسان نہیں میں جن ہوں، پہلے تو میں اپنے سردار کا آپ کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، اور دوسرا بتانے آیا ہوں، آپ کو خبر دینے آیا ہوں کہ آپ کی مجلس میں جتنے لوگ طالب علم قرآن اور حدیث پڑھنے والے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ ہماری جنوں کی جماعت آپ کا درس سنتی ہے۔ حضرات یہ مجلس اتنی باکمال ہوتی ہے، اتنے اونچے درجے کی ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات ذی وقار، بس ایک آخری گزارش کر کے میں اصل میں حضرت کے درس کی تمہید باندھ رہا ہوں، اس طرح ہم نے بڑی اعتماد کے ساتھ ثواب سمجھ کر، نیکی سمجھ کر، درجہ سمجھ کر، عبادت کا حصہ سمجھ کے ہم نے درس سننا ہے۔ آخری گزارش کروں گا، باقی باتیں میں چھوڑ رہا ہوں۔ امام فربری رحمہ اللہ، یہ بھی بڑے معروف، اور امام بخاری رحمہ اللہ سے متعلق ہے، یہ بھی شاگرد آپ کے، کہتے ہیں حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں حدیثیں املا کرا رہے تھے، لکھا رہے تھے، مجلس ذرا لمبی ہوگی، ہمارے ہاں تو بس اللہ رحم کرے، طالب علم شاید 35 منٹ پیریڈ بھی بیٹھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، طلباء اور طالبات کے لیے، کہ اللہ کرے 35 منٹ کدوں ہون، وقفہ آئے، پانی شانی پی لیے۔ کہتے ہیں مجلس لمبی ہوئی، احادیث میں لکھتا رہا، طبیعت انسان ہے۔ امام صاحب نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے دیکھا کہ میرے شاگرد کی طبیعت پہ تھکاوٹ کے آثار نظر آ رہے ہیں، کچھ پاسے بدل رہا ہے، تھکاوٹ لگ رہی ہے، تو آپ نے دلاسا دینے کے لیے، تیار کرنے کے لیے، جس طرح میں آپ کو تیار کرنا چاہتا ہوں، تیار کرنے کے لیے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا فربری طب نفسن، خوش ہو جا، تاجروں کے ساتھ، صنعت والے، یہ اپنی ان صنعتوں والوں کے ساتھ، اور تو خوش نہیں ہوتا، انت مع النبی و صحابہ، تو اپنے پیغمبر محمد کریم صلوات اللہ علیہ کی مجلس میں ہے اور نبی کے صحابہ کی مجلس میں ہے۔ گویا حدیث پڑھتے ہوئے اس انداز کے ساتھ کہ میں حضور کی مجلس میں ہوں، اور اس کی بھی بڑی مثالیں ہیں، وقت میں لے رہا ہوں، بڑی معذرت کے ساتھ، مجھے یاد ہے یہی ہمارا شہر لاہور اور یہ چینیاں والی مسجد، یہاں پہ امام عبد الجبار غزنوی رحمہ اللہ، غزنوی خاندان کے بزرگ مشکات شریف پڑھا رہے ہیں، اور عین دوران تدریس اور تعلیم ایک بندہ باہر سے آیا، اس نے آ کے کہا حضرت آپ کا جوان سال بیٹا ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گیا ہے، فوت ہو گیا۔ اوپر دیکھا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بیٹا تھا، جوان سال بیٹا تھا، انسان ہوں، پیالہ و ساگر تو نہیں ہوں میں۔ کہتے ہیں
نکتہ کیا، وقفہ کیا، انا للہ پڑھا، مجھے نہیں پوچھا کیسے ہوا، کہاں ہوا، کیسے ہوا، فوراً حدیث پڑھانا شروع کر دی۔ میں الگ بیٹھ گیا سر پکڑ کے کہ بیٹا ان کا نسبی بھی ہے، سلبی بھی ہے، اصلی بھی ہے، یہ کیا عجیب ماجرا ہے، عجیب بابا ہے یہ، جوان سال بیٹے کی وفات کی خبر دے رہا ہوں اور یہ جناب اپنی اسی طرح حدیث پڑھا رہا ہے۔ حدیث مکمل ہوئی تو وہ بتانے والا راوی کہتا ہے حضرت میرے پاس آئے، اب ان کا آنکھوں پہ کنٹرول نہیں تھا، زاروں قطار رو کر فرمانے لگے بھیا کہاں اور کیسے ہوا؟ کہنے لگا بتاتا ہوں حضرت، پہلے یہ فرمائیے بیٹا سلبی تھا، حقیقی تھا، اصلی تھا؟ فرمایا حقیقی نہیں، تمام بیٹوں میں سب سے پیارا بیٹا تھا، مگر بھائی میں اس وقت حدیث مصطفیٰ پڑھا رہا تھا اور اس عقیدت اور عقیدے سے پڑھا رہا تھا کہ میں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر بیٹھا ہوں، میں ایک بیٹا تو کیا سینکڑوں بیٹے آمنہ کے در یتیم کے جوڑا اطہر پہ قربان کر دوں۔ میں بیٹے کے غم کی وجہ سے نبی سے لگی ہوئی مجلس اور رشتے کو توڑنا نہیں چاہتا تھا، میں نے چاہا وہ حدیث مکمل کر کے پھر آپ سے غم کی کہانی سنوں۔ یہ تو آپ نے بارہا سنا، امام مالک رحمہ اللہ درس حدیث پڑھانے آتے، وضو کرتے، 2 نفل پڑھتے اور پڑھاتے، اسی ذوق اور شوق سے میرے اسلاف نے جو تعلیم دی ہے۔ آج وہ گھرانے جن کے بیٹے، جن کی بیٹیاں قرآن و سنت کے زیور سے آراستہ ہو رہی ہیں، میں اپنی ان بیٹیوں کو بھی اور آپ کے باعث ان بیٹوں کو بھی یہ میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھی گاہے گاہے باز خاں قصہ پارینہ را امام صاحب رحمہ اللہ پڑھا رہے ہیں، پیچھے سے بچھو چڑھ گیا، 17 ڈنگ کر گیا۔ انسان اور بچھو کا درد سانپ سے زیادہ ہوتا ہے، تکلیف بڑی محسوس کی۔ حدیث مکمل ہوئی، شاگرد سے کہا بیٹا دیکھو کیا ہے؟ دیکھا تو موذی بچھو تھا، مار تو دیا۔ شاگرد نے محبت سے، عقیدت سے، پیار سے رو کے کہا استاد جی پہلے ڈنگ پہ کیوں نہیں بتایا؟ پوری کمر زخمی کر دی بدبخت اور کم بخت نے، 17 جگہ پہ ڈنگ لگایا۔ وہی لفظ فرمائے بیٹا جب میں حدیث مصطفیٰ پڑھاتا ہوں اپنے آپ کو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھتا ہوں، میں ذاتی تکلیف تو برداشت کر سکتا تھا، کائنات کے امام صلوات اللہ علیہ کی مجلس سے رکنا اٹکنا یہ گوارا نہیں تھا۔ اللہ اس ادارے کو بھی قائم اور دائم فرمائے، پڑھنے والی بیٹیوں کو کامیاب فرمائے، یہ اپنے خاندانوں میں بھی تبدیلی کا سبب بنے، معاشرے اور ماحول میں پڑھیں ہی نہیں، وہ حصہ میں چھوڑ رہا ہوں آج، انشاءاللہ اگلی مجلس میں کہوں گا، پڑھنا ہی نہیں، پڑھتے بھی تھے، جو پڑھتے تھے اس پہ عمل بھی کرتے تھے، صحابہ کا، تابعین کا عمل ہے۔ بہت ساری باتیں میرے دماغ میں گھوم رہی ہیں، مگر میں وقت کی نزاکت کے پیش نظر اپنے تشریف فرما انتہائی قابل تکریم، قابل تعظیم، قابل قدر اپنے پیارے بھائی قاری محمد صہیب میر محمدی حافظہ اللہ، ان کے درس اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل ہونا مناسب نہیں سمجھتا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت نصیب فرمائے، جو سنیں دل میں رکھیں، اللہ سن کر عمل کر کے آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔